فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ محترم سامعین، آپ کی خدمت میں نگہت رضا کتاب فاطمہ جس کے فاطمہ ہیں جس کے مصنف ڈاکٹر علی شریعتی ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ یہ پیشکش کاشانۂ بصیرت کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم اپنی ریڈنگ کا 11واں حصہ جو ہے یا 11ویں نشست جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 11ویں نشست جو ہے پچھلے چیپٹر ہی سے منسلک ہے، یعنی کہ ہم گزشتہ سے پیوستہ کو پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 131، جس میں اگلے پیراگراف کا شروع ہوتا ہے اس طرح سے کہ عورت جس کا کام محض اتنا ہے کہ وہ گھر میں تولید بچہ کا فریضہ انجام دے اور معاشرے میں اس کا کام صرف تولید اشک ہو، تو ایسی عورت کو جناب فاطمہ یا جناب زینب کے کردار سے کیا نسبت ہے؟ ہمارے معاشرے میں کس قسم کی عورتیں بنائی جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا آئیڈیل جناب فاطمہ ہے، مگر ہم اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ وہ اعلیٰ اور مقدس ہستی ہیں جنہوں نے زینب جیسی بیٹی کی تربیت فرمائی۔ زینب جو چند دن قبل کربلا میں اپنے بھرے گھر کو اجڑتے دیکھ چکی تھیں، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے عزیزوں کو قتل کیا گیا، جن کے اپنے قابل فخر بیٹے ان کے سامنے دم توڑ چکے تھے، ایک جابر کے دربار میں کس وقار اور دبدبے کے ساتھ کھڑی تھیں، جو بنی امیہ کی ظالم اور وحشی حکومت کے جبر و تشدد سے مطلق ہراساں نہیں تھیں، بلکہ سلطان جابر کے سامنے خود اس کے دربار میں کھڑے ہو کر نہایت جرأت اور استقامت کے ساتھ میں کلمہ حق کا اعلان ان الفاظ میں کر رہی تھیں: اس خدا کی حمد جس نے ہمارے خانوادے کو ہر طرح کی عزت و افتخار سے سرفراز فرمایا اور ہمیں اپنی بے پایاں رحمت کے لیے منتخب کیا۔ بھلا ہمت و استقلال کے اس پیکر کو ہماری ان عورتوں سے کیا نسبت جو ایک گھریلو چبھے سے خوفزدہ ہو جاتی ہیں؟ ہم نے عورت کو ہر چیز سے محروم کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دین و مذہب کے شعور سے بھی محروم ہے۔ وہ اسلام کو نہیں سمجھتی، ایمان کے تقاضوں سے نا آشنا ہے، مذہب کی روح سے بے خبر ہے۔ وہ نہ اپنے مذہب کی شناخت رکھتی ہے، نہ اس کی اپنی کوئی شناخت ہے۔ چونکہ اسے علم سے بیگانہ رکھا گیا ہے، اس لیے اس کا محبوب مشغلہ صرف غیبت کرنا ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ وقت غیبت کرتے گزرتا ہے، چونکہ اس کا کوئی علمی اور فکری مشغلہ نہیں ہے، اس لیے اس کا کام محض کھانا پکانا ہے، اور چونکہ اس کا علم، کتاب، مجالس، منبر اور دیگر اجتماعی امور سے کوئی تعلق نہیں قائم ہو سکا، اس لیے اب یہ کہا جاتا ہے کہ عورت مردوں کی برابری کس طرح کر سکتی ہے۔ اس بات میں اس کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ اسے علمی، فکری یا دینی مشاغل میں شرکت کا موقع دیا جائے۔ اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ہم کسی کو مفلوج بنا دیں، پھر یہ
استدلال کریں کہ چونکہ یہ مفلوج ہے اس لیے یہ سرگرمی سے شرکت سے محروم ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام خرافات، جہالت، تنگ نظری اور پسماندگی اور اس قومی روایت کی پیروی جو ماضی کے کہنہ اور فرسودہ نظاموں کی یادگار اور بدوی غلامی اور پدر سالاری کے دور کی میراث ہے، مذہب کے نام پر کی جا رہی ہے۔ یہ تمام عوامل جو ہمارے دور کا ماضی کا ورثہ ہیں، ایک مکڑی کے جالے کی طرح عورت کو اپنے حصار میں جکڑے ہوئے ہیں۔ عورت جہالت، بے مائگی اور قدیم روایات کے جال میں گرفتار ہے، اور یہ سب کچھ مذہب اسلام اور اسلامی نظریہ ہے کہ عورتوں کی حفاظت کا واحد طریقہ انہیں قفس میں قید کر دینا ہے۔ گویا وہ کوئی ایسا پرندہ ہے کہ اگر قفس کا دروازہ کھل جائے گا تو وہ فوراً اڑ جائے گا۔ عورت کی عفت کو ہم شبنم کی طرح سمجھتے ہیں جو آفتاب کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر فوراً اڑ جاتی ہے۔ عورت ہماری قید میں ایک ایسی مخلوق ہے جو گھر کے حصار سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اسے اسکول، لائبریری، کالج یا یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کالج یا یونیورسٹی میں غیر مسلم طلباء بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اقوام ہمارے خیال میں نجس ہیں، بلکہ یہ تمام لوگ انسان ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ انسان کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ اس لیے ہم ان انسان نما حیوانوں کے درمیان اپنی لڑکیوں کو کیسے بھیج سکتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری لڑکیاں تعلیم سے محروم رہتی ہیں، اگرچہ کہ یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ تحصیل علم ہر مسلمان عورت اور ہر مسلمان مرد پر واجب ہے، اور تحصیل علم کا یہ فریضہ مسلسل اور جاری ہے، یہ مہد سے لحد تک پھیلا ہوا ہے۔ ہم ممبروں سے اس حدیث میں پیغمبر کی تبلیغ کرتے ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے واعظ و پند کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، لیکن ان محافل میں صرف مرد شریک ہو سکتے ہیں، ان میں عورتیں کبھی شریک نہیں کی جاتی۔ صرف متمول گھرانے کی عورتیں جو اپنے گھروں پر استاد سے پڑھنے کا خرچہ برداشت کر سکتی ہیں، تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ باقی تمام عورتیں تحصیل علم کی سہولت سے محروم ہیں۔ وہ اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ تحصیل علم کے دینی فریضے کو پورا کر سکیں۔ مذہبی مجالس و محافل ہوں، دینی معاملات ہوں، تبلیغ امور ہوں، یا قرآن، حدیث، فلسفہ، تاریخ کا عرفان کا درس ہو، جو عورت کے لیے کہیں جگہ نہیں ہے، وہ ان میں سے کسی کام میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اسے صرف مجالس عزا میں شرکت کی اجازت ہے، اور وہ بھی پردے کے پیچھے۔ ان مجالس میں عورت کی شرکت اسی طریقے سے ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نظام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت اگر اپنی فکری اور روحانی تربیت پر وقت صرف کرے گی تو اس سے اس کے فریضہ بچوں کو پرورش کو نقصان پہنچے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قدیم روایتی معاشرے میں عورت کس بے چارگی کا شکار ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان انحطاط پذیر روایات پر مذہب کا جھوٹا غلاف چڑھا رکھا ہے۔ اس معاشرے میں عورت کی زندگی کس طرح گزرتی ہے؟ ابتداً وہ باپ کے گھر میں ایک ناپسندیدہ فرد اور ایک ایسی قیدی کی طرح رہتی ہے جسے تازہ ہوا بھی نصیب نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ جوانی کی منزلوں میں قدم رکھتی ہے۔ ایک مقررہ رقم کے عوض جس پر بیچنے والا اس کا پہلا مالک یعنی والد اور خریدنے والا اس کا دوسرا آقا شوہر راضی ہو جاتے ہیں، وہ شوہر کے گھر منتقل ہو جاتی ہے۔ شوہر کے گھر منتقل ہوتے وقت دستاویز با الفاظ دیگر قبالۂ ملکیت تحریر کیا جاتا ہے۔ اس میں اس کا کام اور اس کی قیمت دونوں کی نشاندہی کر دی جاتی ہے۔ اپنے نئے آقا یعنی شوہر کے گھر میں وہ ایک باعزت ملازم کی حیثیت رکھتی ہے جو خانگی امور کی دیکھ بھال کرتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے، بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اولاد کی نگہداری کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ غرض کہ خانگی زندگی میں تمام امور انتظامات اور تمام داخلی معاملات کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ وہ ایک ملازم ہے، ایک دایا ہے، لیکن کیونکہ وہ بغیر کسی اجرت کے کام کرتی ہے اس لیے اسے کوئی حقوق حاصل نہیں ہے۔ چونکہ
وہ رسم اور شرع اور قانون کے نام پر یہ خدمت انجام دیتی ہے، اور چونکہ اسے ملازم کہنا رسم و رواج کے خلاف ہے، اس لیے اسے گھر کی مالکہ کا نام دیا جاتا ہے، اور چونکہ اس کا آقا اس کا شوہر ہے اس لیے وہ بیگم کہلاتی ہے، اور چونکہ وہ اپنے شوہر کے بچوں کی دایا گیری کرتی ہے اس لیے اسے ماں کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ہماری گھریلو عورتیں جو تمام عمر جو کام کرتی ہیں، ان کی نوعیت ایک ملازم اور ایک دایا کے کام سے کسی طرح مختلف نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہیں اس کے علاوہ اور کسی کام کی تربیت نہیں دی گئی، وہ علم اور شعور کی دولت سے بے بہرہ ہیں۔ اس مرحلے پر ہم صاحب ثروت والدین اور شوہروں کی توجہ اس امر کی جانب خصوصی طور پر منعطف کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو محض اس وجہ سے کہ وہ عورت ہیں تحصیل علم و کسب کمال سے محروم نہ رکھیں، اور اپنی اس روش کو دینداری یا شعائر اسلام سے منسوب نہ کریں، اس لیے کہ تاریخ اسلام میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ عورتیں تحصیل علم کے بعد درجہ اجتہاد تک پہنچیں اور انہوں نے مدرسوں میں معلمی کا فریضہ انجام دیا۔ بہت سی خواتین نے نہایت مفید علمی اور اخلاقی کتابیں تالیف کی ہیں۔ وہ عورتیں اور لڑکیاں جو تحصیل علم سے اس لیے محروم رہتی ہیں کہ ان کے پاس ضروری معاشی وسائل نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے والد اور شوہر کے گھروں میں محنت اور مشقت سے کام کرتی ہیں، نہایت قابل تعریف و تحسین ہیں۔ یہ قبائلی یا دیہاتی لڑکیاں تمام اجتماعی امور میں حصہ لیتی ہیں اور دولت پیدا کرنے کے کام میں پوری طرح ہاتھ بٹاتی ہیں۔ یہ گھر کے باہر غلہ بانی اور کھیتی باڑی میں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی گھر کے اندر کے تمام کام بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہیں، گویا یہ دولت پیدا کرنے کے اجتماعی عمل میں بھی شریک ہیں اور درون خانہ تمام امور کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں۔ یہ باغوں میں بیج ڈالتی ہیں، کھیتوں میں صفائی ستھرائی کرتی ہیں، میوہ چنتی ہیں، درختوں سے پھل جمع کرتی ہیں، جانوروں کو آب و دانہ دیتی ہیں، ان کا دودھ دوہتی ہیں، پھر اس دودھ سے مکھن، دہی اور پنیر تیار کرتی ہیں جسے گھر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بازار میں فروخت بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ روئی دھنتی ہیں، سوت کا کاٹتی ہیں، کپڑا بنتی ہیں، کپڑا سیتی ہیں، ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ یہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں، گھر کا کھانا بھی پکاتی ہیں اور گھر کی صفائی ستھرائی بھی کرتی ہیں۔ انہیں کچھ بھی وہ کام جو دستکاری اور حرفت سے بھی واقف ہیں وہ گھریلو صنعتوں کا کام کرتی ہیں۔ ایسی عورت بیک وقت بیوی، دایا، ماں، کارکن اور دستکار ہوتی ہے۔ وہ نہال گلستان کی طرح آزادی سے نشو و نما پاتی ہے، صحرا کی قمریوں کی طرح پاکیزہ محبت سے سرشار ہوتی ہے، آہوان دشت کی طرح عشق و محبت سے بچے پیدا کرتی ہے اور ان بچوں کو ماں کی مامتوں سے نوازتی ہے۔ مادہ کبوتر کی طرح وہ اپنے شوہر اپنے گھر سے مخلص اور وفادار ہوتی ہے۔ وہ اس گھر میں جو قید و بند کی سختیوں سے آزاد ہے اپنے خلوص اور وفا کے پھول مہکاتی ہے، اس پر کوئی جبر نہیں ہے، مگر اس کے عشق کی شدت اور خلوص اسے اپنے گھر سے وفادار رہنے پر مجبور کر دیتا ہے اور وہ اپنے گھر کو، اپنے تمام خاندان کو عشق و وفا کے خلوص سے نوازتی ہے۔ یہ سب کچھ اس آزادی کا کرشمہ ہے جو اسے حاصل ہوتی ہے۔ وہ آزاد ہے، اسی لیے وہ اپنے عشق اور خلوص کو اپنی مرضی سے استعمال کرتی ہے۔ بالآخر وہ اپنے ہاتھوں سے کھیتوں کی زمین کو سنوارتی ہے، گھر میں اپنے بچوں کو پیار اور محبت سے پالتی ہے، خوابگاہ میں اپنے شوہر کی خستگی کو دور کرتی ہے اور بازاروں میں اس کے ہاتھ کے تیار کیے ہوئے دستکاری کے بہترین نمونے فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس سب سے ناکارہ اور ہیچ عورت وہ ہے جو خاتون خانہ کہلاتی ہے۔ یہ ایک خوفناک مخلوق ہے جسے نہ مشرق کی روایتی عورت کہہ سکتے ہیں اور وہ جس میں مغرب کی جدید عورت کی کوئی خوبی اور نہ جس میں مغرب کی جدید عورت کی کوئی خوبی پائی جاتی ہے۔ مغرب کی وہ جدید عورت نہیں ہے جو ایک ایسے گھر کی فرد ہوتی ہے جو دو افراد سے مل کر بنتا ہے۔
یہ دو افراد جو باہم شریک کار کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی حیثیت یکساں اور مساوی سمجھی جاتی ہے، اور دونوں دولت کمانے کے لیے گھر کے باہر کام کرتے ہیں۔ گھر کے اندر بھی لڑکی کو لڑکے کی طرح ہر طرح کی آزادی حاصل ہوتی ہے، اور گھر کے باہر بھی لڑکی ہر طرح کی اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہوتی ہے۔ وہ مسائل کو تجربے کے ذریعے سیکھتی ہے اور سمجھتی ہے، اور وہ ہر چیز کو دیکھتی ہے، ہر چیز سے واقف ہوتی ہے۔ زندگی اس کے تمام معاملات اور وسائل کو سمجھتی ہے۔ وہ اپنے تجربات اور حادثات کے نتیجے میں برائی، بھلائی، نیکی و بدی، صلاح اور فساد، غرض زندگی کے تمام رنگ، تمام جلووں، تمام معاملات اور مسائل کو عملی طور پر سمجھ سکتی ہے۔ وہ اجتماعی زندگی کی تمام نیرنگیوں کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، غرض وہ ہر اس بات سے باخبر ہے جس کا اس سے کسی طرح کا کوئی تعلق ہے۔ اسے لڑکوں کی طرح تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہے۔ وہ علم حاصل کرتی ہے، مطالعہ کرتی ہے، اپنے فکر و شعور کی تربیت کرتی ہے، اپنے ذہن کی نشو و نما دیتی ہے، اپنے ذہن کو نشو و نما دیتی ہے، اپنے شعبے میں تخصص کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ بالآخر اسے معاشرے میں اقتصادی اور سماجی آزادی حاصل ہے، اور وہ اپنے رفیق حیات، اپنے شوہر کے انتخاب میں مطلق آزاد ہوتی ہے۔ مشرق کی ناکارہ ترین اور ہیچ اور پوچ عورت وہ ہے جو نہ مغربی دنیا کی طرح اقتصادی اور نہ مشرقی قبائل اور دیہاتی عورت کی طرح سرگرم عمل نظر آتی ہے۔ یہ وہ خاتون خانہ ہے جو اپنے گھر کے کام کاج اور گھریلو زندگی کے امور سے بھی بے نیاز نظر آتی ہے۔ چونکہ اس کے پاس مالی وسائل ہیں، اس لیے اس کے گھر میں باورچی خانہ، یہ دایا، نوکر اور دوسرے خدمتگار موجود ہیں جو گھر کے مختلف کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب اس عورت کی صورت کیا ہے؟ کیونکہ یہ دیہاتی عورت نہیں ہے، اس لیے کھیتوں میں کام نہیں کرتی۔ کیونکہ اس کا تعلق اہل حرفہ سے نہیں ہے، اس لیے اپنے شوہر کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ کیونکہ یہ یورپی عورت نہیں ہے، اس لیے گھر سے باہر دفتروں میں کام نہیں کرتی۔ کیونکہ یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس لیے کسی قسم کے غور و فکر سے عاجز ہے۔ کیونکہ اسے پڑھنا نہیں آتا، اس لیے یہ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتی۔ چونکہ اس نے کوئی تربیت حاصل نہیں کی، اس لیے اسے کوئی فن یا ہنر نہیں آتا۔ چونکہ اس کے پاس دایا اور ملازم ہیں، اس لیے یہ بچوں کے دودھ دینے کا کام بھی نہیں کرتی۔ چونکہ نوکر موجود ہیں، اس لیے گھریلو سامان کی خرید و فروخت نہیں کرتی۔ چونکہ خانگی نوکر رکھ سکتی ہے، اس لیے امور خانہ-داری انجام نہیں دیتی۔ چونکہ باورچی موجود ہے، اس لیے کھانا پکانے کی زحمت سے بے نیاز ہے۔ اور چونکہ اس گھر میں خودکار مشینی نظام موجود ہے، اس لیے ملاقاتیوں کے لیے گھر کا دروازہ کھولنے کی تکلیف بھی نہیں کرتی۔ سوال یہ ہے کہ پھر یہ کس مرض کی دوا ہے آخر؟ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ زندہ ہے، مگر اس کی زندگی کی دلیل اور جواز کیا ہے؟ لوح وجود پہ یہ کس قسم کا نقش ہے؟ دنیا میں عورت کی حیثیت کیا ہے؟ نہ یہ حقیقی معنوں میں مغربی عورت ہے، نہ مشرقی، نہ جدید ہے، نہ قدیم، نہ دیہاتی ہے، نہ صحرائی، نہ یہ دفتروں میں کام کرتی ہے، نہ کارخانوں میں، نہ اس کا تعلق مدرسوں سے ہے، نہ اسپتال سے، نہ اسے کوئی ہنر آتا ہے اور نہ کوئی فن، نہ اس کا تعلق قلم سے ہے، نہ کتاب سے، نہ یہ خانہ داری کے کام کرتی ہے اور نہ بچوں کی دیکھ بھال کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ تو پھر یہ زن بازاری بھی نہیں ہے۔ اگر اس عورت کو کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ کہ یہ زن شب جمعہ ہے۔ آخر ایسی عورتوں کا کیا نام ہے؟ یہ خاتون خانہ ہے، بیگم صاحبہ ہے، ان کا مشغلہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اشیاء صرف کا استعمال۔ یہ اپنا وقت کیسے گزارتی ہیں؟ ایک لحاظ سے یہ بہت مصروف رہتی ہیں، دن رات اپنی مصروفیات میں گرفتار رہتی ہیں، مگر یہ کیا کرتی ہیں؟ ان کے بہت سے کام ہیں، مثلاً غیبت، حسد، دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا اظہار، اپنی شان و شوکت کی جھوٹی نمائش، دوسروں سے رقابت، تہمت، تکبر، بڑے بول، خود نمائی، ناز، ادا و اطوار، اشوا و غزوہ، جھوٹ، لڑائی، جھگڑا وغیرہ وغیرہ۔
یہ خاتون خانہ اپنے طریقے زندگی اور اپنے شاعر قدیم کو نبھائے جا رہی ہیں۔ وہ اپنی قسم کی دیگر عورتوں کے ساتھ ہمیشہ رقابت، حسد اور تصادم میں مبتلا ہیں۔ وہ اپنی مخصوص سرگرمیوں میں ہمتاً غرق رہتی ہیں، اور اس طرح وہ اپنی زندگی کے بھیانک خلا اور اپنے وجود کی سنگین بے معنویت کو پر کرنا چاہتی ہیں۔ پرانے زمانے میں زنانہ حمام ہوا کرتے تھے، جہاں ہفتے میں ایک بار اس قسم کی بیکار اور متمول عورتیں جمع ہو کر ایک دوسرے کو اپنی حکایات سنایا کرتی تھیں۔ گویا ان زمانوں حماموں کی حیثیت ایک سیمینار کسی ہوتی تھی، جہاں ہر عورت اس ہفتے کا کوئی اہم کام اور بڑا واقعہ دوسروں کو سنا کر ان کو مبتلائے حیرت کرتی اور ان سے داد وصول کرتی۔ یہ واقعات کچھ سچ ہوتے اور کچھ من گھڑت۔ انہیں وہ محترم خواتین اپنے اپنے مخصوص انداز میں بیان کرتی اور اپنے اس بیان میں اپنے خیال پردازی کے جوہر دکھلاتی، تاکہ ان کی کہانی میں صداقت کا خلا تخیل سے پر کیا جا سکے۔ اس حکایت کا مقصد اپنی بڑائی کا اظہار اور اس کے ساتھ ہی یہ خواہش ہوتی کہ دوسری عورتیں ان کے بیان سے مروب و متاثر بلکہ مبہوت و متحیر ہو سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خواتین جنہیں یہ حکایت سنائی جاتی ہیں، وہ اس بات کو سمجھنے کے باوجود کہ جو کچھ بولا جا رہا ہے اس میں بہت کچھ محض جھوٹ، فریب اور اختراع ہے، اس بیان کو پوری دلچسپی سے سنتی اور اپنی پسندیدگی اور حیرت کا اظہار بھی کرتی، اس لیے کہ ان کے پاس بھی اس قسم کی کوئی نہ کوئی حکایت ہوتی ہے جسے وہ دوسروں کو سنا کر انہیں حیرت زدہ کر دیں اور ان سے داد وصول کرنے کی آرزومند ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ بیچاری اور معزز خواتین ہفتے میں ایک بار اپنے لیے ایک دلچسپ مصروفیت تلاش کرتی تھیں، جن کے ذریعے وہ اپنی ہفتہ بھر کی بیکاری، اپنے بے مقصد اور ہیچ زندگی، اپنے جہل اور حمق، اپنے وجود کے اندرونی خلا اور اپنی اجتماعی زندگی کی بے معنویت کا مداوع کرنا چاہتی تھیں۔ مگر آج کے دور میں متمول طبقے کے لیے زنانہ حمام بند ہو گئے ہیں، اور جدید تمدن نے ان معزز خواتین کو اس اجتماعی مشغولیت اور مصروفیت سے بھی محروم کر دیا ہے جو ہفتے میں ایک دن ایسی خواتین کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیتی تھی۔ اب زنانہ حمام کی جگہ عورتوں کی مختلف انجمنوں نے لے لی ہے۔ کلب قائم ہو گئے ہیں جہاں یہ ثروت مند خواتین اپنی دلچسپیاں تلاش کرتی ہیں، مگر یہ کلب، یہ جدید ادارے بے روح و بے رنگ ہیں، اور ان میں تو وہ گرمی اور حرارت بھی نہیں ہے جو سابقہ دور کے زنانے حمام میں پائی جاتی تھی۔ مذہبی یا نیم مذہبی اجتماعات، محافل، مجالس، نظر و نیاز، عقیقہ اور قربانی اور معاشرتی تقریبات جیسے شادی بیاہ اور اس سے متعلق رسوم عورتوں کے لیے اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مختلف مواقع تھے، جن میں عورتیں مذہب، رسم و رواج اور معاشرت کے نام پر شرکت کر کے اپنی تنہائی اور بیکاری کا مداوع کرتی تھیں، اپنی اہمیت اور فعالیت کو اجاگر کرتی تھیں اور اپنی شخصیت، انفرادیت، حسن زیبائی، آرائش، لباس اور زیورات اور اپنی خاندانی ثروت و دولت کا اظہار کیا کرتی تھیں۔ لیکن اس قسم کی تفریحات آج کل کی موجودہ نسل کی نوجوان عورتوں کے لیے دلچسپی اور کشش نہیں رکھتے۔ نوجوان عورتیں ایسی تقریبات میں بجبر و اکراہ شرکت کرتی ہیں۔ ان محفلوں میں وہ خود کو بیگانہ اور تنہا محسوس کرتی ہیں، لہذا وہ ان اجتماعات سے فرار کرتی ہیں۔ یہ نوجوان لڑکی جو اپنی ماں کے مقابلے میں ایک دوسرے عہد اور دوسری نسل سے تعلق رکھتی ہے اور اپنی زندگی عالم برزخ میں گزار رہی ہے، فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی وہ ایک برزخ میں ہے۔ اس لیے خانم میں بزرگ بجائے خود ایک عالم جہل و حماقت ہے۔ وہ رسم و رواج کی ایک ایسی دنیا ہے جو ناروا اور مبنی بر جہل پابندیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بزرگ خواتین اجتماعی زندگی کو پرانے ڈھرے پر قائم رکھنا چاہتی ہیں
وہ اپنے رسوم و رواج کے بندھنوں میں سے اس طرح جکڑی ہوئی ہیں کہ انہیں وقت بدلنے کی خبر تک نہیں ہے، لیکن نوجوان نسل کی عورت جو علم سے ناآشنا ہے جس کا کتاب سے تعلق قائم ہو چکا ہے، جو مختلف زبانوں کی کتابوں کے تراجم پڑھ چکی ہے، جو ادب، ناول، فن اور ثقافت سے واقفیت رکھتی ہے، جو تمدن جدید اور ثقافت مغرب سے آگاہ ہے، جو درسگاہوں میں تعلیم حاصل کر کے علم و دانش کی ترقی کی خوشبو سونگھ چکی ہے، اس کے لیے زمانہ محافل یا مجالس جس میں عموماً ایسے لوگ خطاب کرتی ہیں جو ناخواندہ یا نیم خواندہ ہیں، کوئی کشش نہیں رکھتی، اور وہ اس طرح کی سرگرمیوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ اپنے فرسودہ اور خستہ ماحول سے فرار کریں، مگر وہ فرار کر کے جائیں کہاں؟ اس عالم کے مقابلے میں جو عالم اس کے سامنے ہے اور جو اس سے بڑے شائستہ اور دلکش ہیلوں سے بلا رہا ہے، وہ مغرب کی ثقافت کا عالم ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں رقص گاہیں، شراب خانے ہیں، شبینہ کلب ہیں، کثیف کیفیٹیریا ہیں۔ یہ دنیا اس کے انتظار میں ہے کہ اسے اپنے جال میں پھنسا لے، اسے ایک جنسی شکار بنا لے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی انسانی شخصیت، ایمان اور اخلاق سے وفادار رہے۔ لیکن دشواری یہ ہے کہ ماں، باپ، چچا، دیگر اعزاء اور مذہبی ٹھیکیدار مذہب، اخلاق اور تحفظ شخصیت کے نام پر اس کے سامنے جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ محض چند الفاظ کا مجموعہ ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں: نہ کرو، نہ جاؤ، نہ بولو، نہ دیکھو، نہ چاہو، نہ لکھو، تم نہیں سمجھتے، تم نہیں جانتے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جس کا تعلق قدیم نسل سے ہے، جو ماں ہے، وہ ایک ایسی دنیا میں رہتی ہے جو ہیچ و پوچ ہے، بیکار اور بے معنی ہے۔ نہ اس کی زندگی میں کوئی ہدف ہے، نہ کوئی مسئولیت، نہ اس کی زندگی کا کوئی فلسفہ ہے اور نہ معنویت۔ اس کے پاس دولت کی فراوانی ہے، اس لیے اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دکھ درد نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا خلا ہے جو اس کی گھریلو زندگی کے شب و روز کے معمولات کسی طرح پر نہیں کر سکتے۔ مجبوراً وہ گھر سے نکل کر بازار جاتی ہے، وہاں اشیاء کی خریداری کے ذریعے اپنی زندگی کے تقدر کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیورات اور جواہر کی خرید کے ذریعے مختلف گراں قدر و قیمت کی اشیاء خرید کر کے لوگوں کو مبہوت اور متحیر کر دے اور اس طرح اپنے لیے یک گونا مسرت اور افتخار حاصل کر سکے۔ لیکن اس کی ماں کی بیٹی اس قسم کی باتوں سے اثر قبول نہیں کرتی اور وہ دوسری ہواؤں میں سانس لیتی ہے۔ وہ گویا ایسی گڑیا ہے جس کا ذکر مدرسے کی کتاب دوئم میں ملتا ہے، جو دو باریش بچوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ یہ بچے نادان ہیں اور کوئی بات نہیں سمجھتے۔ ان میں سے ہر ایک اس گڑیا کو اپنی طرف سے پوری قوت سے کھینچ رہا ہے۔ اس کھینچتان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گڑیا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان عورت پر ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، بلکہ وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہے۔ عہد جوانی میں اس کا دل رومانوی خیالات کی آماجگاہ ہے، وہ رنگین فضاؤں میں پرواز کر رہی ہے۔ جوانی کی رنگینیاں، آزادی اور عشق کے جلوے، جنسی جذبات کے طوفان، نوجوانی کے ارمان اور آرزوؤں کا بحران اسے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ایک نئی اور رنگین دنیا کی تصویر دیکھ رہی ہے۔ وہ قدیم دنیا کی طرف پشت کر کے اپنے گرد کھڑے گئے حصار میں کہیں کوئی روزن یا شگاف تلاش کرتی ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنی نئی اور رنگین دنیا کا چوری چھپے نظارہ کر سکے۔ وہ اپنے خیالی دنیا میں غرق ہے، مگر ظاہری اور جسمانی طور پر وہ قدیم دنیا کی قیدی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے احکام میں جکڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک
مکھی ہے جو مکڑی کے جال میں گرفتار ہے، اور مکڑی کا یہ حال ہے کہ مکڑی کا یہ جال نا کے تاروں سے بنایا گیا ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا وجود محض اس قصور کی بنا پر کہ وہ ایک لڑکی ہے نہایت ناپسندیدہ اور خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اسے گھر کے گوشوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے قانونی اور رسمی طور پر کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اسے اپنے حرم سرا میں لے جاتا ہے۔ شوہر کے گھر میں اس کا دائرہ عمل مطبخ اور بستر کے درمیان محدود رہتا ہے۔ اس کے وجود کا اثبات اس کی معنویت اہمیت اس کے شوہر کے شکم اور زیر شکم پر منحصر ہوتی ہے۔ اسے مذہبی جلسوں اور دینی اجتماعات تک میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس نظام فکر میں مذہب بھی زنانہ اور مردانہ شعبوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ نوحہ خوانی، مجلس، ماتم اور نظر و نیاز عورتوں کا مذہب ہے، اور جبکہ حوزہ علمی، ممبر، مدرسہ، لائبریری، درس، بحث و گفتگو مردوں کا مذہب ہے۔ فریاد استعمار۔ آخر یہ زمین کیسے ہموار ہوئی؟ کس نے ہموار کی؟ جو استعمار کو یہ نعرہ بلند کرنے کا موقع مل سکا کہ آزاد ہو جاؤ۔ آزادی، مگر کس چیز سے؟ عورت کس چیز سے آزادی حاصل کرے؟ کون سی ایسی بات ہے جس سے آزادی حاصل کی جائے؟ مگر یہ کون سوچے؟ استعمار نعرہ بلند کر رہا ہے، تمہارا سانس گھٹ گیا ہے، تم محرومی کا شکار ہو، آزاد ہو جاؤ، ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ، ہر قید سے آزادی حاصل کر لو۔ وہ کہ جو سنگین ترین بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، جس کا سانس تک گھٹ چکا ہے، اب فقط یہ سوچ رہی ہے کہ وہ آزادی کی فضا میں سانس لے سکے، اور وہ اس قید و فشار سے آزاد ہونا چاہتی ہے جو اسے سوچنے کی مہلت نہیں دیتا۔ وہ آزادی کی کس طرح حاصل کرے؟ غلامی کا جوا اپنی گردن سے کس طرح اتارے؟ عورت آزاد ہو گئی، مگر یہ آزادی علم و دانش، تخلیق و تہذیب، روشن خیالی کا نتیجہ نہیں تھی۔ یہ آزادی فکر و نظر کی بلندی، سطح شعور، احساس کی تبدیلی کا ثمر نہیں تھی۔ جہاں بینی کی سطح نہیں بدلی، عورت فکر و شعور کے اعتبار سے اسی طرح پست ہے، مگر وہ آزاد ہو گئی ہے۔ یہ آزادی قینچی کا ثمر ہے۔ قینچی نے اس کی چادر کو قطع کر دیا ہے، اور چادر سے آزادی حاصل کر کے عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ آزاد ہو گئی ہے، روشن خیال بن گئی ہے۔ مسلمان اور مشرقی عورت کے مسائل پر نفسیات دانوں اور ماہرین عمرانیات کے نظریات استعمار اور استحصال کے ہاتھوں میں ایک زبردست حربہ ہے جسے وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان ماہرین کے نزدیک عورت کی تعریف یہ ہے کہ عورت وہ حیوان ہے جو اشیاء کو خریدتی ہے۔ ارسطو نے انسان کی نہایت جامع اور معنی تعریف اس طرح کی تھی کہ جب انسان حیوان ناطق ہے، ارسطو نے انسان کی نہایت جامع اور معنی تعریف اس طرح کی تھی کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ اب عورت کے حوالے سے اس تعریف کو یوں تبدیل کر دیا گیا ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو اشیاء کو خریدتا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کا نہ کوئی کام ہے اور نہ وہ کسی بات سے دلچسپی رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا نہ کوئی آئیڈیل ہے، نہ کوئی قدر، نہ کوئی نقش ہے اور نہ کوئی معنی۔ عورتیں کو متعلق ایک رسالے نے یہ اعداد و شمار دیے ہیں کہ 1956 اور 1966 کے درمیان تہران میں عورتوں کی آرائش و زیبائش کے سامان کی کھپت میں 500 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ اضافہ حیرت ناک ہے، اقتصادی دنیا میں ایک معجزہ ہے، پوری دنیا میں ایک مثال آپ ہے۔ عام طور پر اشیاء صرف کی کھپت میں 8%
9%، 10% یا حد سے حد 20% اضافہ ہوتا ہے، مگر 500% اضافے کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 سال قبل تہران میں سرخی پاؤڈر اور دیگر سامان آرائش پر 10,000 تومان خرچ ہو رہے تھے تو اب 50 ملین تومان کی خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ معاشرے میں کسی ایک شے کا صرف بہت سی دوسری اشیاء کے استعمال کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ مثلاً جب قبا کی جگہ کوٹ پتلون کا استعمال شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی پرانی وضعوں کے جوتوں کی طرح جدید وضع کے بوٹ، قدیم وضع کی ٹوپیوں کی جگہ جدید وضع کے ہیٹ استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں قالین کی جگہ نیا فرنیچر آتا ہے، غرض بہت سی پرانی چیزیں نئی چیزوں سے بدل جاتی ہیں۔ بس جب یورپ ہمارے معاشرے میں اشیاء صرف میں سے کوئی نئی چیز بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بہت سی دیگر اشیاء اور مصنوعات کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، اور جب اشیاء صرف بدل جاتی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان اشیاء کو استعمال کرنے والے انسانوں میں بھی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اشیاء صرف اور مصرف کنندہ میں ایک بنیادی تعلق پایا جاتا ہے۔ جب معاشرے میں اشیاء صرف کی نوعیت بدلتی ہے تو مصرف کنندگان کی عقیدہ، رسم و رواج، روایت تاریخ، ثقافت اور مذہب پر اس کے اثرات کا مرتب ہونا ناگزیر ہے۔ اسلامی ممالک میں جب عورت ایک ایسے مصرف کنندہ میں تبدیل ہو جاتی ہے جو مشرقی اشیاء کے بجائے یورپی اور امریکی مصنوعات استعمال کرنے لگتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ خاندانی اور اجتماعی زندگی میں تبدیلی کا ایک مؤثر عامل بن جاتی ہے۔ وہ نسل امروز و فردا کے افکار و خیالات اور معاشرے کے مزاج کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ اخلاق، اقتدار، ادب، فن، عقیدہ، غرض ہر چیز پر گہرے انقلابی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ مغربی استعمار اسی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ موجودہ دور کے اقتصادی اصول، تمدن اور ثقافت، اجتماعی امکانات، معاشرتی روابط کا تغیر، فکر جدید وغیرہ وغیرہ اسلامی معاشرے پر ایک ناگزیر اثر ڈال رہے ہیں، اور لوگوں کی فکر، ان کی وضع، ان کی روایت اور ٹائپ دگرگوں ہو رہی ہے۔ لامحالہ عورت داخلی اور ظاہری ہر دو اعتبار سے تبدیل ہونے پر مجبور ہے۔ اس کا ظاہر بھی بدل رہا ہے اور باطن بھی تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے کہ آج کی عورت کے لیے پرانی وضع، روایت قدیم ناموزوں اور نامناسب ہے۔ اب کہ تبدیلی کا عمل ناگزیر ہے اور معاشرے کے اہل فکر و نظر، خبر و نظر اس تبدیلی کا پورا شعور نہیں رکھتے اور اس کی طرف سے غفلت برت رہے ہیں، سرمایہ داروں کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے تیار کردہ قالب کو زیادہ سے زیادہ دلکش اور مؤثر بنائیں، تاکہ عورت جب روایتی اور قدیم قالب کو توڑ کر آزاد ہو تو اس کا اپنا قلب مسلط کر دیں اور اسے اپنی وضع میں ڈھال لیں، اسے ایک ایسی ٹائپ میں تبدیل کر دیں جو ان کی افادیت کے مطابق ہو اور جو معاشرے میں 5ویں کالم کا کام انجام دے، یعنی داخلی طور پر خارجی دشمن کے لیے راہ ہموار کرے۔ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس ذہنی اور فکری یلغار کے مقابلے میں ہم کیا کریں؟ کون ہے جو اس استعماری حملے کے خلاف ہمارا دفاع کر سکتا ہے؟ وہ جو اس فکری یلغار کا مقابلہ کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے وہ نہ روایتی عورت ہے اور کہ جو کہنگی اور درماندگی کا شکار ہے، جو ماضی کے قالب میں آرام اور اطمینان سے ہے اور اس قالب کو بدلنے کی کوئی تڑپ محسوس نہیں کرتی، اور نہ وہ جدید عورت ہے جس کی مثال ایک چابی کی گڑیا کی سی ہے جو دوسروں کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔
اس نے مغربی قالب کو اپنا لیا ہے، مگر اس فکری حملے کا مقابلہ کرنے کی اہل وہ عورت ہے جو ان روایات قدیم کو متحجر ہو چکی ہے، بے روح اور بے جان ہو چکی ہے، شکست کرنے کی صلاحیت اور ہمت رکھتی ہے۔ یہ روایات جنہیں دین سے منسوب کیا جاتا ہے، دراصل ان کا تعلق دین سے نہیں بلکہ علاقائی اور قومی روایات سے ہے۔ یہ وہ رجعت پسندانہ رسوم جو ہماری خواتین کے دل و دماغ پر اور ان کی اجتماعی زندگی کے طور و طریقوں پر پوری طرح حکمران ہیں، وہ عورت جو ان روایات کے شکنجوں کو توڑ کر اپنی انسانیت کو نئے سرے سے دریافت کر سکتی ہے، جو نہ عہد ماضی کی میراث کو گزشتہ لوگوں کے پند و نصیحت کے بغیر چونچرا تسلیم کرتی ہے، نہ جدید دور طریقوں کے فریب میں پھنستی ہے، بلکہ مغرب کے نعرہ آزادی کے پس پردہ اس عورت کے چہرے کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو کرب اور وحشت کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کا کریش چہرہ ہے جو معنویت اور انسانیت سے عاری، آزادی اور حرمت اسلام سے محروم اور ہر قسم کی آزادی سے دور ہے۔ یہی وہ خواتین ہیں جو اس بات کا شعور رکھتی ہیں کہ ہمارے قلب و دماغ پر جن چیزوں کو مسلط کیا جا رہا ہے وہ کہاں سے آ رہی ہیں، ان افکار و خیالات کے پیچھے کون سے دماغ کار فرما ہیں، ان تبدیلیوں کے پس پردہ کون سے خفیہ ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ کیسی اشیاء ہیں جنہیں بازاروں میں بھیجا گیا ہے، بے احساس، بے شعور، بے درد، بے عقل، جن میں کوئی مسئولیت کا احساس نہیں ہے، جو انسانیت کے جذبات اور احساسات اور شعور سے عاری ہیں۔ یہ خوشنما گڑیا ہیں، تر و تازہ اور شائستہ خواتین، مگر ان کی شائستگی کا مطلب اور مقصد کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ شائستگی کا یہ تصور، تہذیب و ثقافت کا یہ نعرہ کہاں سے آیا اور کون لے کر آیا؟ ہماری خواتین پر یہ نیا قالب کیوں اور کس مقصد کے تحت تسلط کیا جا رہا ہے؟ وہ خواتین جو ان حقیقتوں کا شعور رکھتی ہیں، ان کے لیے ہم کون ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے کا سوال اہم اور ضروری ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جو نہ اس روایتی قالب پر ڈھلی ہوئی ہیں اور نہ اس مغربی قالب میں ڈھلنا پسند کرتی ہیں۔ وہ بے ارادہ اور بغیر اپنی رائے سے انتخاب کیے کسی سانچے میں ڈھلنے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ آزادی اور انتخاب کا حق چاہتی ہیں، حقیقی آزادی، حقیقی انتخاب۔ ان کو ایک مثالیہ کی تلاش ہے، اور یہ مثالیہ کون ہیں؟ جناب فاطمہ۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہم نہ صرف آج کی نشست کے اختتام کو پہنچ گئے بلکہ اس کتاب کے پہلے حصے کے اختتام کو بھی پہنچ چکے۔ یہ پیج 147 صفحہ نمبر 147 پر کتاب فاطمہ فاطمہ ہے کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے، جو کہ جیسا آپ نے مطالعہ کیا کہ ایک فکری نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، ایک ایکسپیریمنٹ کے ایک طرح کے ایکسپیریمنٹ کے نتائج ہیں، اور یہاں سے عورتوں کے کام، ان کے نام، ان کے عقل اور ان کے شعور کے متعلق جو تحقیقی رائے پیش کی گئی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ہم اس کے بعد میں اس کتاب کے دوسرے حصے کا مطالعہ شروع کریں گے اپنی اگلی نشست سے، جو کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے متعلق اور ان کی زندگی کے متعلق جو کچھ ڈاکٹر علی شریعتی نے لکھا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔